دوران حج ایک عمل حجاج اور کرتے ہیں، وہ کیا؟ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد اس نفرت اور بیزاری کو موت تک باقی رکھنا ہے۔ وہ تو ہمارا دشمن سرٹیفائیڈ ہے، اب موت تک اس سے محبت نہیں کرنی جس کو وہاں کنکریاں مار کر آئے ہیں۔ ایک صاحب حاجی صاحب تھے، انہوں نے 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں نا ایک جمرے کے اوپر، انہوں نے 6 ماری، ایک سائڈ پہ رکھ لی۔ کسی نے پوچھا بھئی کیوں 7ویں کیوں نہیں ماری؟ میں نے کہا اس کی بہن میرے گھر پہ موجود ہے نا، پاکستان جا کے اس کو ماروں گا۔ اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ تو بھئی وہاں 7 کنکریاں جب پوری مار دی اور اللہ کا حکم پورا کر دیا، اب یہاں اس سے دوبارہ دوستیاں نہیں لگانی۔ تو اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، ایک تو یہ بات۔ پھر ہمارے اندر جو بت ہیں، انانیت کا بت، تکبر کا بت، عجب اور خود پسندی کا بت، شہوت پرستی کا بت، اب تو موبائل پرستی کا بت بھی آ گیا، زن پرستی کا بت، زر پرستی کا بت، یہ جو اندر بت ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے، ان کے اوپر بھی کنکریاں مار کے ان کو گرا دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ اس کی فکر کرنی ہے کہ معلوم ہو کہ حاجی صاحب حج کر کر آئے ہیں، اب دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، خوشیوں کا ذریعہ بن رہے، راحت کا ذریعہ بن رہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، وہ کسی دکاندار سے ادھار لیتے تھے، تو حج کا موقع آیا، حج پہ چلے گئے۔ دکاندار کو پتہ لگا کہ مل کے بھی نہیں گئے۔ اچھا خیر، جب یہ حج کر کے واپس آئے نا تو اس دکاندار کے پاس گئے، اس کو کہا بھی میرا کھاتہ نکالو، رجسٹر نکالو۔ دکاندار خوش ہو گیا کہ شاید یہ حج کر کے آیا، میرے پیسے واپس دے دے گا، اور پیسے دینے آیا۔ اس نے لیدر نکال کے سامنے کر دیا، جی یہ آپ کا کھاتہ ہے۔ کیا نام لکھا ہے؟ یہ نیچے حاجی لکھ دو اس کے۔ تو حاجی لکھوانا نہیں ہے، اب حاجی بن کے دکھانا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ حج کر کے آیا ہے، اب یہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اب یہ اللہ کو منانے کی فکر کرے گا۔ اندر کے بتوں کو توڑنا ہے، اندر کی جو شیطانی چیزیں ہیں ان کو بھی کنکری مار کے ختم کرنا ہے۔ حاجیوں نے حج کے دوران بیت اللہ شریف کے نا طواف کیے ہوتے ہیں، اس کو ہم چکر کہتے ہیں، 7 چکروں کے اوپر ایک طواف ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف کے خوب چکر لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی 2 باتیں۔ نمبر 1 بات تو یہ کہ حاجی یہ ارادہ کرے، اللہ تیرے گھر کے چکر لگانے کے بعد اب کسی دوسرے در کا چکر میں نہیں لگاؤں، اللہ مجھے در در کے چکر لگانے سے محفوظ فرما دے۔ تیرے در کے چکر لگا لیے، اب در در کے چکر لگانے سے محفوظ فرما دے۔ اب اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے لینا ہے، غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اور ایک اور بات کہ اللہ کے گھر کے چکر لگانے کے بعد اب لوگوں کو چکر نہیں دینے۔ بیت اللہ کے چکر لگانے سے دوسروں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ تو ہم نے اب اپنی اصلاح کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ حج کی قبولیت ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ علامات قبولیت کیا ہیں؟ اس میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ واپس آنے کے بعد زندگی بدل جائے۔ حج پہ جانے سے پہلے جن گناہوں کو انسان کرتا تھا، واپس آنے کے بعد ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ حج پہ جانے سے پہلے جو جو نیکیاں یہ کرتا تھا، واپس آنے کے بعد اس سے بہتری کی طرف بڑھ جائے، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ جیسا پہلے تھا واپس آ کے بھی ویسا ہی ہے۔ اس نے حج کی تربیت سے کیا پایا؟ اس کو حج سے کیا ملا؟ یہ تو محرومی کی بات ہے، فائدہ نہیں پورا اٹھا پایا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جیسا پہلے تھا واپس آنے کے بعد اس سے بھی زیادہ برا ہو گیا، پھر کیا اس نے وہاں سے لیا؟ وہ جگہ جہاں سے رحمت ملتی ہے، جہاں سے ہدایت ملتی ہے، جہاں سے برکت ملتی ہے، جہاں سے قبولیت ملتی ہے، وہاں سے کیا لے کر آیا یہ؟ تو علامات قبولیت میں ایک بہت اہم علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے، گناہ پہلے سے کم ہو جائیں اور اعمال صالحہ پہلے سے بڑھ جائیں۔ اگر ایسا ہے تو سیدھی بات ہے کہ حج قبول ہو گیا، اور ایسا اگر نہیں ہے پھر یہ الارمنگ سچویشن ہے، اس کو سوچنا پڑے گا۔ ایک اور علامات قبولیت میں سے علامت
کہ دنیا سے اس کی رغبت کم ہوتی چلی جائے، آخرت کی طرف رغبت بڑھتی جائے. دنیا سے دل اس کا ہٹتا چلا جائے اور آخرت کی طرف اس کی رغبت بڑھتی چلی جائے. حسن احمد، دنیا سے رغبت کم ہوتی جائے اور آخرت کی طرف رغبت بڑھتی چلی جائے، یہ ایک نشانی ہے کہ اب جو اللہ کے گھر سے ہو کے آ گیا، نبی السلام کے روضے سے ہو کے آ گیا. اتنی نشانیاں اس نے دیکھی، ایمان کی قوت اس کے اندر بڑھ گئی. اب قوت ایمانی اس کو ایسا بنائے کہ اس کا دل دنیا سے ہٹے اور اللہ کی طرف جڑے. پھر مزدلفہ میں اس کو ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھائی گئیں. یہاں سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں سے سمجھ میں آتی ہے اللہ میری عقل اور میری سمجھ کی کوئی بات نہیں، میرا سر جھکا ہوا ہے، جو آپ کا حکم ہے بس مجھے وہ پورا کرے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرے، اپنی طرف سے لاجکس نہ نکال کے لائے. یہ تربیت کا ایک فیز تھا جس سے یہ گزرا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس طرح سے رہے گا تو قبولیت بڑھتی چلی جائے گی، بار بار حج کی توفیق بھی ملے گی. یہ تمام چیزیں ہمیں اب کہاں سے ملیں اور کیسے ملیں؟ اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے نیک صحبت، اللہ والوں کی صحبت. جو انسان اللہ والوں کی صحبت میں مستقل مزاجی سے، پابندی سے بیٹھنا شروع کر دے، یہ ساری چیزیں خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آتی چلی جاتی ہیں اور قبولیت کی شان بڑھتی چلی جاتی ہے.